باتیں سورہ نساء میں ایک بہت اہم مضمون خواتین کے حقوق کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا. کل بھی بیان کیا گیا تھا, آج بھی بہت تفصیل سے بیان کیا گیا. بہت زیادہ خاص طور پہ یہ بات کہ ان کے مال کو انہی کا مال سمجھا جائے. بہنوں کی وراثت ہے اور بیویوں کی وراثت کو کھا جانا, بہنوں کی وراثت کو کھا جانا. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مال کے زبردستی وارث بن جاؤ, اس کو عورت سمجھ کے اس کا مال چھین لو, یہ بھی داخل ہے اس میں. اور کسی عورت سے زبردستی نکاح کر کے اس کے وارث بن جاؤ, یہ بھی حرام. زبردستی نکاح کی وہ میں نے کل مثال دی تھی, جیسے بھائی کا انتقال ہو گیا, بیوہ بھابھی ہے, تو اب دیور زبردستی اس سے نکاح کرتا ہے, کہتے یہ ہماری جائیداد, ہماری خاندان کی وراثت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اور بیویوں کے ساتھ شفقت کا حکم دیا گیا, فرمایا کہ عاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو. جو ہے وہ تو بیان کرنا پڑے گا نا. یہاں جتنے شوہر حضرات ہیں کافی ناراض سے ہوتے ہیں, یہ کیا بات ہے کہ پہلے پٹ رہے ہیں, پس رہے ہیں, اوپر سے یہ باتیں. تو میں تو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہی بیان کروں گا. آگے یہ بھی بتاؤں گا کہ اللہ نے خواتین کو بھی کچھ بتایا ہے انہی آیات میں, سورہ نساء میں, وہ بھی بتاؤں گا. پہلے وہ تو کیونکہ پہلے عورتوں کے حقوق بیان کیے اس لیے وہ پہلے بتا رہا ہوں میں. تو فرمایا عاشروہن بالمعروف, بھلے طریقے سے ان سے معاشرت کہتے ہیں ان کے ساتھ رہن سہن اور برتاؤ اچھا رکھو. حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم کا ایک دفعہ میں نے کہیں کیسٹ میں کہیں تھوڑا سا بیان سنا, انہوں نے یہ آیت پیش کر کے بڑی دلچسپ بات کی. فرمایا دیکھو کسی تھانے دار کی بیٹی سے شادی ہو جائے, تمہاری SHO کی بیٹی سے, اب آپ جو ہے نا وہ زیادتی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, وہ SHO مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا آئے اور کہ یہ میری جو بیٹی ہے نا اس کے ساتھ ذرا اچھا برتاؤ کرنا, معاشرت جو اس کے ساتھ کرو گے نا, رہو گے اس کے ساتھ رہن سہن, وہ اچھا عمدہ اخلاقی ہونا چاہیے. تو فرمائے ایک دھمکی کافی ہو جائے گی اس کی طرف سے, سمجھ میں آ رہی ہے, دوبارہ ہمت نہیں ہوگی بد اخلاقی اور بدتمیزی کی, کیونکہ SHO صاحب نے دھمکی دی. تو فرمایا مسلمان مرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ان مسلمان بندیوں کے بارے میں مسلمان مردوں کو حکم دیا کہ یہ میری بندیاں ہیں, تمہاری بیویاں بعد میں, میری بندی پہلے, لہذا مجھے اس کے حقوق کا بھی تحفظ کرنا ہے. لہذا مرد کو حکم دیا جا رہا ہے عاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ بھلے طریقے سے عمدہ برتاؤ رکھو, عمدہ طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ. اور آگے فرمایا ایک دم ایک اشکال کا جواب بھی دے دیا. قرآن میں ہمیشہ جب بھی کوئی حکم ہوتا ہے نا, تو اس حکم میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے, قرآن اس کو بیان کر کے اس رکاوٹ کو ضرور ظاہر کرتا ہے. رکاوٹ کیا ہوگی بھائی, ہم کیسے بھلے طریقے سے پیش آئیں, اس میں تو یہ گڑبڑ ہے, اس میں تو یہ خرابی ہے, اس میں تو یہ جو ہے نا وہ آٹا گوندتے ہوئے بہت ہلتی ہے. اب جن کو کیڑے نکالنے کا وہ مرض ہوتا ہے نا, وہ تو کچھ نہ کچھ نکالتے ہی رہتے کیڑے. تو اللہ نے فرمایا واقعتاً اگر اس میں کوئی عیب ہے, واقعتاً عیب ہے, یہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ, واقعتاً کوئی عیب ہوگا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی میری بیوی میں یہ خرابی ہے, تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر تم انہیں ناپسند کرو, ان میں خرابی تلاش کرو, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, تو یاد رکھو بسا اوقات کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو مگر انجام کے لحاظ سے اللہ نے اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھی ہوتی ہے. اس کی علماء نے بڑی لمبی تفصیل بیان کی ہے. ہمارے استاذ ایک یہ آیت پیش کر کے ایک دفعہ, کیونکہ خصوصی مجلس تھی, سب شاگرد بیٹھے ہوئے تھے, تو جو بے تکلف شاگرد ہوتے ہیں نا ان کے سامنے انسان اپنے گھریلو باتیں بھی شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا ہے تکبر نہیں تھا, تو وہ ایسی دل لگی کی باتیں, اپنے گھر کی باتیں بھی شروع کر دیتے ہمارے سامنے. میری بیگم سے آج پٹ کے آ رہا ہوں, صحیح ہے نا, ایسے غصہ وہ بتا دیتے تھے, بے تکلف تھے, تکبر نہیں تھا, تکبر. تو یہ پٹنے کی باتیں تو خیر بہت ہی شرمندگی کی بات ہے. میں بتا رہا ہوں اگر کبھی اونچ نیچ ہو بھی جائے, وہ کبر نہیں کرتے تھے, تکبر نہیں. ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے حضرت عمر کے سامنے اونچی آواز میں بات کر لی, تو حضرت عمر نے فرمایا غصہ ہوئے, تو فرمایا تمہاری بیٹی جو نبی کی زوجہ ہے وہ ناراض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے, نبی ان سے ناراض ہوئے اور انہوں نے ایسے باتیں کی ہیں, تو آپ کون ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی بھی بسا اوقات کچھ اونچ نیچ برداشت کر لیا کرتے تھے گھر والوں کی طرف سے. بعض جاہل جنگلی قسم کے لوگ دیکھیں, ذرا سی وہ دیکھ کھینچ کے تھپڑ لگایا بس, پھر باہر آ کے مردانگی بتاتے ہیں, ایسا مرد کا بچہ ہوں دبا کے رکھا ہوا ہے بیوی, اور باہر بھیگی بلی بنے ہوں گے.
باہر جو ہے نا لوگوں میں، ہمارے محلے میں ایک بہت باریک سا دبلا پتلا آدمی تھا، بہت ہی باریک، ہر ایک سے پٹتا تھا گلی میں، کبھی پھڈا کرتا نہیں تھا اور کبھی ہو جائے تو پٹ کے آتا تھا، لیکن گھر میں اپنی بیوی کو اتنا مارتا تھا، اس کی بیوی نے لوگوں سے کہا کہ بھائی مجھے اس سے طلاق دلواؤ، طلاق دیتا نہیں تھا۔ تو ہم چھوٹے بچے تھے، ہمیں یاد ہے جب اس کی بیوی بیچاری بہت پریشان ہو گئے، محلے پڑوس ادھر ادھر گئی، تو کچھ نوجوان جمع ہوئے، انہوں نے دروازہ بجایا، ٹھیک ہے، عدالتوں کے کھلے کھلے تو آج کل ایسے ہی ہوتے ہیں، تو دروازہ بجایا اور اس بندے کو نکالا باریک سے، اس نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا ایسے آنا ہوگا، آپ ذرا روڈ پہ آ جائیں، پھر اس کو لگائے کھینچ کھینچ کے کہ طلاق دے، تینوں طلاقیں دلوائی اس سے، ٹھیک ہے نا، اس عورت کی جان چھوٹی۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے، میں نے کیا کہہ رہا تھا جی؟ ہاں، تو ہمارے ایک استاد سے انہوں نے کہا کہ ان کی جب شادی ہوئی نا، کم عمری میں والدین نے کان سے پکڑ کے شادی کر دی، تو پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، ماں باپ نے کان سے پکڑا، جدھر لگا دیا تو لگ گئے وہاں سے، ٹھیک، اسی پہ خوش رہتے تھے۔ لیکن ان کی زوجہ تھی بڑی بد اخلاق، بڑے پریشان، وہ تھے وہ بہت بڑے عالم تھے، کیا ہیں بہت بڑے عالم، ان کی مصروفیتیں اور ان کے کام بہت زیادہ تھے۔ تو کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا نا، میں نے ارادہ کیا اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ تو حضرت سے پوچھا، حضرت نے فرمایا صبر کرو، قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا کہ ممکن ہے تمہیں کچھ ناپسند ہو، تو عین ممکن ہے تمہیں ناپسند ہو، مگر اللہ اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھے۔ تو وہ ہمیں پھر ہنس کے بتاتے تھے کہ میں نے ناپسند تھی مجھے لیکن برداشت کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دے گا۔ تو اپنے بچوں کو دیکھ کے بتاتی یہ سارے خیر کثیر ہیں، ٹھیک ہے، اگر میں اس کو برداشت نہیں کرتا تو یہ بچے نہ ہو۔ تو بچوں سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، کہتے تھے کچھ بھی ہوگا یہ بچے تو مجھے مل گئے، اتنے بچے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہی ہوتے ہیں ہر ایک۔ اب ان کا ایک بیٹا ماشاءاللہ بہت اچھا عالم بن چکا ہے اور اتنا نیک ہے، اتنا پرہیزگار ہے، اس کو دیکھ کے احساس ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ ایسا لگتا ہے لکھا ہوا ہے کہ یہ نیک نوجوان، چہرے پہ ایسی اس کے جو ہے نا وہ نور جو ہے نا وہ جھلک رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے بعض مرتبہ، لیکن یہ جب ہے جب برداشت کے قابل ہو۔ اگر میں نے کل بتایا تھا کہ اللہ کی حدود اگر پامال ہو رہی ہیں، ایک صبح و شام کام ہی یہی ہے، ٹھیک ہے نا، مار دھاڑ اور گالی اور خودکشیوں کی نوبتیں آ رہی ہیں، پھر طلاق دینا واجب ہے بعض صورتوں میں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ احسن طریقے سے پیش آؤ، اور اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو تو اللہ اس میں خیر کثیر رکھے گا۔ اور بہت سارے خواتین کے حقوق سورہ نساء میں بیان کیے، وقت تھوڑا ہے۔